القرآن ترتيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے متعلق یہ تیسرا سبق ہے۔ تیسرے سبق کے اندر ہمیں قرآن مجید کے شروع کرنے کے متعلق باتیں اس سبق کے اندر آئیں گی، اور اسی طریقے سے دانتوں کے نام، یعنی کچھ حروف دانتوں کے ذریعے سے نکلتے ہیں تو ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو سب میں پہلے ہمیں معلوم کرنا یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو سب میں پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، جو 10ویں پارے کے اندر ہے۔ اس سورت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کا پڑھنا، یعنی جب قرآن کریم شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری نہیں ہے تب جب ہم کسی سورت کو یا قرآن کے درمیان میں آیت پڑھ رہے ہیں تو اس وقت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے۔ اور اگر سورت کے بیچ سے پڑھنا شروع کرے تو بسم اللہ کا پڑھنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ البتہ اعوذ باللہ کا پڑھنا اس سورت میں بھی ضروری ہے۔ اگر درمیان میں کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہو، پڑھتے پڑھتے کوئی کام کر لیا، کسی سے بات کر لیا، تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہی آدمی کو پھر قرآن کریم شروع کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اعوذ باللہ سے قرآن کریم کی افتتاح کرنا چاہیے۔ اور درمیان میں اگر کسی وجہ سے ہم نے بات کی ہو تو اس دوران میں بھی اعوذ باللہ کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دانتوں کے نام ہیں، تو کیونکہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے، اس لیے پہلے دانتوں کے نام کو جاننا بہت ضروری ہے کہ بھائی کس دانت سے کون سا حروف نکلتا ہے، حرف نکلتا ہے، ان کو کیا کیا کہتے ہیں۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، یعنی 32 ہوتے ہیں، 16 اوپر ہوتے ہیں، 16 نیچے ہوتے ہیں۔ 4 بڑے دانتوں کو جو سامنے ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیا اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ پھر ثنایا سے ملے ہوئے چاروں طرف کے 4 دانتوں کو رباعیات کہتے ہیں۔ رباعیات سے ملے ہوئے 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ انیاب سے ملے ہوئے 4 داڑوں کو زواحق کہتے ہیں۔ زواحق سے ملے ہوئے 12 داڑوں کو طواحن کہتے ہیں۔ طواحن سے ملے ہوئے 4 داڑوں کو نواجذ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر کسی شاعر نے شعر بھی لکھا ہے کہ دانتوں کے متعلق ایک چھوٹی سی نظم ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو، زواحق ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجذ بھی ہے ان کے بازو میں 2۔ اس کی شکل میں انشاءاللہ وہ بھی پوسٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کے ذریعے سے معلوم کریں کہ بھائی کون سے دانت کو کیا کہتے ہیں، اس کی شکل آپ کے درمیان میں وہ بھی پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کو صحیح سمجھ کر، اس کو یاد کر اسی کے متعلق قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔